مجھے ایک دوست کی بات نہیں بھولتی. ان کے بیٹے نے آ کے کہا مجھ سے, کہنے لگی ابا جی نو آکھو بڑا دے لیا رشتہ داراں نو تے بڑا ونڈ لیا, وہ کہڑا کو نا نیکی کردے نے, سما سائڈ تے ہو کے غیبتاں کردے نے, آنکھوں نے ان بس کرن. چند باتیں اس نے اس طرح کی بتائیں جو واقعہ شکایت والی تھی. تو میں نے ان بزرگوں سے کہا, میں کہ پاجی منڈا بھی پریشان ہے, کر دے بھی تو چھڈو. سادہ بندہ, ان پڑھ آدمی, محنت مزدوری, اتنی پتے کی بات کی. کہنے لگا حضرت صاحب پتہ نہیں اللہ کدے صدقے پہ دیتا ہے. تو مجھے یہ حدیث یاد آئی مشکات شریف کی. حضور فرمانے لگے اللہ تمہارے کمزوروں کی برکت سے تمہیں عطا کرتا ہے. چھوٹا بچہ کہتا ہے اپنے ابا جی سے پنجہ لڑائیں. سچ بتاؤ, ابا جب چھوٹے بیٹے سے پنجہ لڑاتا ہے تو جیتنے کے لیے لڑاتا ہے؟ بیٹے نے بازو پکڑا ہے, پنجہ ملایا, باپ گر گیا اور ساتھ پتہ کہتا او ہو کنی طاقت ہے. او نہیں طاقت جناب, آپ خوش ہو رہے ہیں کس بات پہ کہ بیٹا جیت جائے تو مزہ بڑا آتا ہے, یہ کامیاب ہو جائے تو مزہ. لیکن آپ سمجھیں اس بات کو جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ کامیاب کب ہوا ہے؟ ابا جی کو ہرا کے کتنا خوش ہے, وہ کہتا ہو بلے بلے کنی طاقت. بیٹا دوڑ کے آیا ہے, گلے لگا, باپ گر گیا, مجھے گرا دیا ہے, دیکھو کتنی طاقت ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ حوصلہ افزائی کر رہا ہے. یہ گر گیا ہے اور گر کے راضی ہے, یہ ہار گیا ہے اور ہار کے تاکہ میرا بیٹا جیت جائے. یار اگر تو پیچھے رہ گیا ہے تو تھوڑا راضی ہو جا. باقی مسلمان جو آگے نکل گئے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 2 آنکھیں دوزخ میں نہیں جائیں گی. ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئی, اور ایک وہ جس نے اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے جاگ کر رات گزار دی. اس سپاہی کو کوئی نہیں جانتا جو بارڈر پہ کھڑا ہے, لیکن وہ جاگ رہا ہے نا, آنکھ کھلی ہوئی ہے نا, تیرے لیے جاگ رہا ہے, میرے لیے جاگ رہا ہے. وہ چاروں کونوں پہ بارڈروں پہ جو سپاہی کھڑے ہیں وہ تیرے میرے لیے کھڑے ہیں. ان کی آنکھیں جاگتی ہیں تو باقی سارے سوتے ہیں. وہ رات جاگ کے پیچھے رہ کے, وہ عام لوگ ہوتے ہیں, ان کے عہدے بھی کوئی نہیں ہوتے زیادہ, لیکن وہ پیچھے رہ کے بہت ساروں کے محافظ ہوتے ہیں. تو بھائی کچھ نے پیچھے بھی تو رہنا ہوتا ہے نا. نبی پاک علیہ السلام ہر کام آہستہ آہستہ کرنے کا حکم دیتے اطمینان سے, لیکن صحابہ فرماتے ہیں حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو نبی پاک جلدی سے اثر پڑھا کے گھر گئے, جلدی سے, اور تیزی سے حضور واپس آئے. تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج اتنی جلدی آپ گئے اور اتنی جلدی واپس آ گئے. تو محبوب فرمانے لگے نماز پڑھا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں تو سونا کل بانٹ رہا تھا, آج میں تو ایک ڈلی سونے کی بچی ہوئی پڑی ہے, تو میں نے کہا زیادہ وقت نہ گزر جائے, وہ بھی میں جلدی سے جا کے دے آؤں. تو میں جلدی سے گیا ہوں. پیسے نہ ہونے پر پریشان ہو یار, نبی پاک نے تو انہیں قبول ہی نہیں کیا, پسند ہی نہیں فرمایا. دولت, عہدہ, شہرت, اس کے بارے میں پریشان ہو. اللہ کہتا ہے یہ سب کا وسیع ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا. لہذا مقصد حیات کو سمجھو. صرف عہدے کا اوپر نیچے ہونا یہ کمزوری کی علامت نہیں ہے. ایک تو کسی چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا, یہ جو مسجد کا خادم ہوتا ہے نا, اس کے پاس مسجد کی چابیاں ہوتی ہیں, اور مسجد کے خدام اکثر پڑھے لکھے نہیں ہوتے, کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لہذا یہ ڈیوٹی کرتے ہیں, مسجد میں صفائی کرتے ہیں, جھاڑو دیتے ہیں, ڈیوٹیاں کرتے ہیں. لیکن میں آپ سے عرض کروں, بن سنور کے امام صاحب آئے, جناب پگڑی باندھی ہے, جبہ پہنا ہے, آ کے وہ سج گئے, سور گئے, آ کے یوں بیٹھ گئے وہ, لیکن ان امام صاحب کو ان کی بھی بڑی شان ہے. جو نمازی مسجد میں سجدہ کریں گے ان کی بھی بڑی شان ہے. لیکن اس بندے کا مرتبہ آپ سمجھتے ہیں جو سب سے پہلے آیا ہے, جس نے آ کے جھاڑو دیا ہے. کہہ لوں میں ایک جملہ, کہہ لوں میں ایک جملہ, ایک بات کہہ لوں وہ والی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کنجیاں ساری سیدنا بلال کو دے دی تھی, ڈیوٹی حضرت بلال حبشی کو دے دی. میں کہہ لوں یہ اسی رستے پہ ہیں جس رستے پہ سیدنا بلال حبشی تھے. پھر مجھے کہہ لینے دو یہ لفظ, مفتی بن کر, پیر بن کر, مولوی بن کر, مقرر بن کر, صدر بن کر, فلاں بن کے بیٹھے رہو, تمہیں مبارک ہو, تمہاری بڑی شان ہے,
پر یہ عظمت صرف سیدنا بلال کی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا بلال میں نے معراج کی رات جنت میں بھی تیرے چلنے کی آواز سنی۔ ایک نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا یہ کوئی مقصد نہیں ہے لوگ راضی کرنا، سٹیٹس لگانا، ویوز چیک کرنا، لائکس، کوئی مقصد نہیں، یہ بالکل بیکار کام ہے۔ آپ باصلاحیت ہیں۔ کچھ نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے یہ نوجوان ایسے ملک اور ملت کو چلا سکتا ہے کہ کوئی مقصد نہیں ملا، کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، کوئی ڈیوٹی نہیں اپنے ذمے لی، آنا ہے، جانا ہے، بیٹھنا ہے، خوش گپیاں ہیں، تبصرے ہیں، یہ کوئی کام نہیں۔ آپ کا کوئی مقصد حیات ہو، آپ کوئی ڈیوٹی کریں، کوئی کام کریں، کوئی خدمت ہو۔ ایک خاص چیز آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، اور یہ شاید پہلی دفعہ میں ایسا کروں گا، میرا دل کرتا ہے آج میری گزارش ہوگی، میں آپ سے طلب کروں گا، مہربانی کریں آج نہ اپنی زندگی کی پچھلی ساری کوتاہیاں یاد کریں، سستیاں یاد کریں، کہاں کہاں ہم نے جان بوجھ کر اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، پیچھے رہ گئے، اس کو یاد کرنا ہے آج۔ یہ میں نے بھی آج یاد کرنا ہے، آپ نے۔ اور پھر ایک اور چیز آپ سے مانگنی ہے، یہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ آج آپ نے پچھلی کوتاہیاں یاد کرنی ہے، اور آج اللہ سے اور اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ مالک ایک زندگی میں ڈیوٹی ہم ضرور کریں گے، وہ چاہے ہم یہ ذہن بنا لیں کہ ہم نے اپنے دوستوں کو نمازی بنانا ہے، یا یہ ذہن بنا لیں او پنڈ دے وچ نا بی بی نو طلاق ہو گئی یا خامد فوت ہو گیا تو اس کے والد نے کہا کہ تیرا نا پھر نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے۔ میں کہ نہیں ابا جی ان نہیں۔ اب پتر پھر عمر کی میں گزرے، اس آخیا میں نہ ارادہ کر لیا میں ان ساری زندگی قرآن پاک پڑھانا ہے بچیاں۔ اس طرح کی میں نے درجنوں بیویاں دیکھی ہیں دیہاتوں میں، ساری زندگی اب میں قرآن، کوئی انہوں نے مقصد تو بنایا۔ آج نہ ایک وعدہ کریے، ان بے مقصد نہیں جینا، کوئی مقصد بنانا ہے، کوئی پروگرام، کوئی تھبکی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے میں نے زندگی میں مقصد بنایا، میں نے مایوس لوگوں کے حوصلے بڑھانے، دکھیوں کو کہنا ہے کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کرم ہو جائے گا۔ کچھ ارادے نہ کر لیں، کچھ پروگرام نہ بنا لیں، کچھ خیال نہ کر لیں۔ آج سے کوئی مقصد حیات بنائیں، اس پہ ڈٹ جائیں۔ اور مقصد کون سے بنانے ہیں؟ جن کا قرآن پاک ٹھیک نہیں، آج نیت کریں انشاءاللہ ٹھیک کرنا۔ جن کو آتا ہے آگے پڑھانا ہے انشاءاللہ۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق دیا ہے وہ غریبوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ جو محنت نہیں کرتے، والدین پریشان ہیں، وہ آج ارادہ کریں مالک ہم ارادہ کرتے ہیں تو مدد کر، ہم محنت کریں گے انشاءاللہ۔ جن کے رزق میں کہیں کوئی ملاوٹ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ میں پوری دیانتداری سے نہیں لے رہا، وہ آج ارادہ کریں کہ اللہ میں ملاوٹ دور کروں گا، وہ ہم سے نہیں اپنے آپ سے، اللہ سے، اور میں بالکل جائز لیا کروں گا۔ آج سے پکے ارادے، پکی نیتیں اور مضبوط پروگرام۔ جنہوں نے جان بوجھ کے نمازیں، عبادتیں ترک کی ہیں، وہ آج ارادے کریں کہ بس بھائی آج کے بعد انشاءاللہ۔ آپ ارادہ تو کریں، آپ پروگرام تو بنائیں، وہ تو کریم ہی بڑا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کی طرف ایک بالشت آتا ہے نہ ایک گٹ، اللہ اس کی طرف پورا ہاتھ آتا ہے۔ اور فرمایا جو مالک کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہے۔ آپ ارادہ تو کریں، دیکھیں تو صحیح، میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے۔